الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تم اس میں سے، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے اگائی ہیں۔ یعنی اپنے مال مکسوبہ میں سے بھی، کمائے ہوئے مال میں سے بھی خرچ کرو، اور زمین سے اگے ہوئے مال جو تمہاری زراعت وغیرہ ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، اور اس میں سے جو اللہ کی راہ میں دو، ان میں سے ناقص اور ردی قسم کی چیز نہ دو۔ ایسی چیز نہ دو کہ اگر تمہیں ملے تو تم بادل نخواستہ تو لے لو لیکن خوش دلی سے نہ لو۔ ایسی چیز، ردی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال ہوا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو۔ یہ انفقوا صیغہ امر ہے، اور اس کا معنی وجوب والا بھی ہو سکتا ہے اور استحباب والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آئندہ مضمون میں صدقات واجبہ مراد ہوں تو پھر یہاں امر وجوب بیان کرنے کے لیے، لزوم بیان کرنے کے لیے ہوگا کہ یہ خرچ کرنا تم پر لازم اور واجب ہے۔ اور اگر آئندہ مضمون کا مصداق صدقات نافلہ ہوں تو پھر یہ امر استحباب بیان کرنے کے لیے ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تمہارا خرچ کرنا بہتر ہے، تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا من طیبات، یہ طیبات ان کی جمع ہے، اور طیب کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو طیب کا معنی حلال ہوتا ہے، اور ایک طیب کا معنی صاف ستھرا، پسندیدہ، طبعاً مرغوب شے طیب ہوتی ہے۔ دونوں معنی قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں کثرت سے منقول ہوتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں کھانے میں طیب وہ ہوتا ہے کہ جو من حیث الجواز، من حیث القدر اور من حیث المکان جائز ہو۔ یعنی پسندیدہ، جائز، حلال، مرغوب شے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا فرما رکھی ہے، خواہ وہ تمہاری کمائی ہوئی ہے یا زمین کی پیدا کردہ ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ اور یہاں صرف طیباتن کہہ دیا جاتا تو بھی مضمون کے لیے کافی تھا، لیکن جمع کا صیغہ طیبات اس لیے بیان کیا گیا کہ مالک کریم ارشاد یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اپنی ہر پسندیدہ شے میں سے صدقہ کرو۔ وہ مال پسندیدہ ہے، اس میں سے صدقہ کرو۔ مویشی پسندیدہ ہیں، اس میں سے صدقہ کرو۔ گھر کا سامان اسباب، اس میں سے صدقہ کرو۔ لباس، خوراک، جو بھی پسندیدہ شے ہے
ہر پسندیدہ شے میں سے صدقہ کرو۔ پھر فرمایا ما کسب تم، یہ لفظ کسب سے بنا ہے، اور ہر وہ کام جو اپنے یا کسی اور کے نفع کے لیے کیا جائے اس کام کو کسب کہا جاتا ہے۔ یہاں کسب میں تجارتی مال، سونا، چاندی، جانور، صنعت، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی کمائی میں سے حلال اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حلال چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ حرام کمائی اللہ کے ہاں سخت ناپسند ہوتی ہے اور وہ اسے قبول بھی نہیں فرماتا۔ تو جو تمہاری حلال اور پسندیدہ کمائی ہے اس میں سے خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے۔ یہاں زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان میں سے ہر قسم کا غلہ، پھل، سبزیاں، معدنیات اور دفینے کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ قوموں نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے وہ جو زمین میں دفن کیا ہوا تھا، آج اگر کھدائی کے درمیان کسی کو وہ نکل آیا، کسی کو مل گیا، تو وہ دفینے ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی اللہ نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس سب میں سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر فرمایا ان میں سے خرچ تو کرو، لیکن وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ ان میں سے ردی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ وہ تم خرچ کرو گے، اس واسطے کہ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر اس قسم کی ردی چیز تمہیں دی جائے تو تم بادل نخواستہ تو اسے قبول کر سکتے ہو، خوش دلی سے قبول نہیں کر سکتے، مجبوری سے تم قبول کرو گے۔ اور اللہ رب العالمین تو مجبوریوں سے پاک ہے، وہ تو غنی ہے، اس لیے ردی چیز اس کی بارگاہ میں نہ دو، بلکہ جو بھی دو اچھی چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات اس کے شان نزول کا سبب ہوں، اس واسطے کہ ان متعدد روایات کا بنیادی مفہوم تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ بعض انصاری حضرات ردی کھجوروں کے خوشے مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتے تاکہ اہل صفہ کھا لیں۔ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جھاڑ دیا اور فرمایا کہ ان ردی کھجوروں کا صدقہ کرنے والا ناقص قسم کا ثواب چاہتا ہے۔ حضور نے جب یہ فرمایا کہ وہ اپنے مال میں سے ردی چیزیں دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ثواب قسم کا چاہتا ہے، ردی قسم کا ثواب، ناقص ثواب چاہتا ہے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دوسری روایت اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی کھجور کی جو پیداوار ہوتی ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے، ایک طرف ردی قسم کی کھجوریں اور دوسری طرف اچھی اور عمدہ قسم کی کھجوریں۔ جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا ان کے پاس آتا تو ردی کھجوروں میں سے اسے صدقہ دے دیتے، تو اللہ کریم نے ان کے اس طرز عمل پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ردی قسم کا نہ دیا کرو۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تو بعض لوگ ردی قسم کی کھجوریں لے کر حاضر ہو گئے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے جو تم نے خود کمایا یا جو زمین سے تمہارے لیے پیداوار نکلی تو اس میں سے مناسب اور اچھا دینا چاہیے، ردی قسم کا نہیں دینا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو آیت کے اس حصے سے ثابت فرمایا کہ جو تم نے حلال اور پاکیزہ چیز کمائی، اپنے ہاتھ سے کمائی، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو پاکیزہ کمائی، جائز کسب اور جائز روزی کے تلاش کا ذریعہ اختیار کرنا یہ مباح ہوتا ہے، اور اگر اس کی شدید ضرورت ہو تو جائز کسب بعض اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور جائز کسب کوئی بھی ہو جس کو شریعت جائز کہتی ہو وہ ظاہرہ جائز ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے رزق کا ایک ذریعہ اور سبب پیدا فرمایا ہے، اس لیے کسی بھی کسب
اور کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی بظاہر حقیر سے حقیر، معمولی سے معمولی نظر آنے والا پیشہ بھی ہو، لیکن اس سے اللہ رزق عطا فرما رہا ہے تو وہ معمولی نہیں، اللہ کے رزق کے ملنے کا وہ سبب ہوتا ہے، اور ایسا پیشہ بھی اختیار کرنا شریعت کے اندر محمود اور پسندیدہ ہے۔ سرکار نے اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کی حوصلہ افزائی بیان فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيعُ فَيَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ، کہ تم میں سے کوئی بندہ رسی لے کر جنگل چلا جائے، لکڑیاں کاٹ کر بیچے اور اس کی اجرت سے خود بھی کھائے اور صدقہ بھی کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی ضرورت کے لیے مانگتا پھرے، پھر اب لوگوں کی مرضی وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ تو بظاہر یہ کتنا معمولی سا پیشہ ہے کہ رسی لے کر جنگل میں چلا گیا، لکڑیاں کاٹ کر وہ اپنی روزی کا انتظام کر رہا ہے۔ تو جو بھی پیشہ ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ حقیر نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ پاکیزہ کمائی کا ذریعہ ہے، کسی بھی جائز پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اسی جملے سے کہ جو پاکیزہ کمائی تم نے کمائی ہے، جو پاکیزہ تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرو۔ تو کس قسم کی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرنا واجب ہوتا ہے اور کس قسم سے مستحب ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہر قسم کے مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ اس میں نمو ممکن ہو اور وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ وہ مال تجارت خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، منقولہ کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے اسے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہو، جس طرح عام مال تجارت ہوتا ہے، دکانداری کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ اور غیر منقولہ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مثلا زمین خریدتا ہے پھر زمین بیچتا ہے، تو زمین ظاہر ایسی چیز ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مکانوں کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرتا ہے، تو مال تجارت نصاب کو پہنچ جائے، نمو اس میں ممکن ہو، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ غلہ ہو، تجارتی سامان ہو، سب میں جو کمایا ہوا ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ مال تجارت مختلف نوعیتوں کا اور مختلف قسموں کا ہوتا ہے، تو ہر جنس کا نصاب علیحدہ علیحدہ مقرر ہے۔ مثلا تجارت کے مال مویشی ہیں، جانور ہیں تجارت کے، ان کا نصاب الگ ہے، بلکہ جانوروں میں ہر قسم کا نصاب الگ ہے۔ اسی طرح اگر سونا چاندی ہے تو اس کا نصاب الگ ہے، اور پیسے ہیں تو ان کا اپنا ایک نصاب ہے۔ باقی جتنا اسباب تجارت ہیں ان کا نصاب بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر صرف سونا ہے تو اس کا نصاب 7.5 تولے کی مقدار کو پہنچ جانا ہے۔ اگر چاندی، پیسے یا باقی سامان تجارت وہ ہے تو اس کا نصاب چاندی کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہے جو مروجہ ہمارا نظام ہے اس کے مطابق۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر مختلف قسم کے سامان بندے کے پاس جمع ہوں، مثلا چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں اور سامان تجارت بھی ہے، کچھ سونا ہے، یہ مختلف قسم کے سامان موجود ہیں، تو اب نصاب کس کو مقرر کریں گے، سونے کو یا چاندی کو؟ اس سلسلے میں علماء نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ جس نصاب کو مقرر کرنے میں فقراء کا زیادہ نفع ہو وہ چیز نصاب میں مقرر کی جائے گی۔ یہاں مثال کے طور پر اگر سونے کو نصاب مقرر کرتے ہیں تو سونا 7.5 تولے، اس کی مالیت زیادہ بنتی ہے، تو وہ نصاب بڑی دور جا کے بنے گا۔ اور اگر چاندی کو نصاب مقرر کریں تو اس کی مالیت تھوڑے پیسے بنتی ہے، وہ جلدی نصاب بن جائے گا۔ تو چاندی کا نصاب چونکہ جلدی بن جاتا ہے، اس لیے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسے نصاب بنانے میں زیادہ لوگوں کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگی، اور جب زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں گے تو اس میں فقراء کا زیادہ نفع ہے، اس لیے چاندی کو ہی نصاب مقرر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے
کہ اپنی کمائی میں سے بھی خرچ کرو اور جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے اگایا اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو زمینی پیداوار میں سے جو خرچ کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ زمین کی ہر قسم کی وہ پیداوار جس کے لیے زمین محفوظ کی جاتی ہے، جس کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے، اس پیداوار میں سے عشر واجب ہوتا ہے یا اس میں سے خمس واجب ہوتا ہے۔ وہ پیداوار مثلاً غلہ ہے، ہر قسم کا غلہ، گندم، جو، جوار، باجرہ، دھان، ہر قسم کا غلہ، یہ زمین کی پیداوار ہے، اس کے لیے زمین محفوظ کی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے میوے، مثلاً بادام، اسی طرح اخروٹ، اسی طرح جو السی ہے، یا ہر قسم کے پھل، سبزیاں، ترکاریاں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مما اخرجنا لکم من الارض کے عموم میں شامل ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح معدنیات ہیں، وہ جنہیں ملیں اس میں سے بھی خرچ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح دفینے بھی زمین سے نکلتے ہیں، ان میں سے بھی خمس واجب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین کی پیداوار کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، فی ما ساقت السماء والانہار والعیون او کان عصریا العشر، کہ وہ زمین کی پیداوار جو بارش، دریا یا چشمے کے پانی سے ہو، اس پیداوار میں 10واں حصہ مقرر ہے۔ وفیما سقی بالصوانی او الندح نصف العشر، اور جس زمین کی پیداوار کو کنویں وغیرہ سے سیراب کیا جائے اس میں سے 20واں حصہ صدقہ کرنا واجب ہے اور یہ مقرر ہے۔ اسی طرح سرکار نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، فی کل شیء اخرجت الارض العشر و نصف العشر، کہ زمین کی ہر قسم کی پیداوار اس میں یا عشر ہوگا یا عشر کا نصف ہوگا، اور کہاں عشر ہوگا کہاں نصف عشر ہوگا، یہ پہلی حدیث مبارکہ میں آپ سماعت فرما چکے کہ جس زمین کو قدرتی پانی سیراب کرے، وہ خواہ نہر کا ہو، چشمے کا ہو، بارش کا ہو، اس پانی کے لگانے میں بندے کا کوئی خرچہ یا محنت نہ آتی ہو تو اس پیداوار میں عشر ہوتا ہے، اور جس کو پانی لگانے میں محنت یا اجرت دینا پڑتی ہو، خرچہ آتا ہو، اس پیداوار میں نصف عشر ہوتا ہے۔ اسی طرح معدنیات اور جو دفینے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، پھر رکاز الخمس، معدنیات کے اندر اور دفینوں کے اندر 5واں حصہ ہوتا ہے اور یہ واجب ہوتا ہے۔ اب علماء نے اسی آیت کریمہ کی مزید تفصیل میں جو مسائل بیان فرمائے، ان میں سے یہ ہے کہ جس پیداوار، زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس میں عشر یا نصف عشر یہ جو واجب ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی پیداوار کا نصاب مقرر نہیں ہے۔ جس طرح مال تجارت یا سونے چاندی کا ایک نصاب مقرر ہے کہ اتنی مقدار کو ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، جو زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے، اس میں پیداوار کا نصاب کوئی نہیں ہے۔ وہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں بہر صورت عشر یا نصف عشر واجب ہوگا، اور یہ عشر یا نصف عشر اس پیداوار میں ہوگا جس کے لیے زمین کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے زمین کو محفوظ اور تیار نہیں کیا جاتا وہ خود رو چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً گھاس ہے، لکڑی ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، جھاڑیاں ہیں، وہ ظاہر ہے ان کے لیے زمین تیار نہیں کی گئی تو اس میں نہ عشر ہوتا ہے نہ ہی اس میں نصف عشر ہوتا ہے، ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو تم نے خود کمایا اس میں سے بھی خرچ کرو، اور جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں دو، لیکن کس قسم کا دو؟ فرمایا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ ردی قسم کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے تم دو گے، بلکہ
جو عشر وصول کرنے کے لیے آیا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ درمیانی قسم کا وصول کرے، یعنی وہ اگر خود منتخب کرتا ہے کہ میں یہ لوں گا تو نہ وہ سب سے اعلیٰ قسم کا اور ہاتھ رکھے اور نہ ہی سب سے کم تر قسم پر ہاتھ رکھے، درمیانی قسم کا وہ اگر اسے خود انتخاب کرنا ہو تو وہ لے۔ یہ تو ہے اگر وصول کرنے والے نے انتخاب کرنا ہو، اور اگر دینے والے نے انتخاب کرنا ہو تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ جو سب سے اچھا ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دے۔ اسی طرح یہ عشر یا نصف عشر زمین کا کون ادا کرے گا؟ اس سلسلے میں علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ عشر ادا کرنا کاشتکار کے ذمے ہوتا ہے، مالک کے ذمے نہیں ہوتا۔ اسی طرح عشر ادا کرنے میں ایسا نہیں ہوتا کہ زمین کی جو پیداوار ہوئی اس میں سے پہلے اخراجات نکالیں، بعد میں جو بچے اس میں سے عشر دیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے عشر دیں گے کل پیداوار میں سے، اور اس کے بعد وہ اپنے اخراجات وغیرہ جو کرنا چاہے وہ نکالے یا نہ نکالے۔ تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ عشر کاشتکار کے ذمے ہے، مالک زمین کے ذمے نہیں ہے۔ ہاں البتہ مالک زمین خود ہی کاشتکار ہے تو پھر اس کے ذمے ہے، ورنہ جو کاشتکار ہے عشر اس کے ذمے ہوتا ہے، اور وہ اخراجات نکالے بغیر کل پیداوار پر عشر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا کہ یہ زمین کی پیداوار یا اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دینے کے لیے مالک کریم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو یہ حکم تمہارے لیے ہے خرچ کرنے کا۔ تو جس طرح انفاق فی سبیل اللہ، صدقات و خیرات کا حکم یہ صرف ایمان والوں کو ہے، اسی طرح دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کا حکم بھی ایمان والوں کو ہی ہوتا ہے۔ کوئی کافر کسی عبادت کا مکلف نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ وہ صدقات کرے، خیرات کرے، نیکی کے کام کرے، کوئی بھی عبادت کرے، وہ نہ اس کا مکلف ہے نہ اس کی وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ یہ عبادات صرف اہل ایمان کی قبول ہوتی ہیں۔ اس کے لیے حکم سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ایمان قبول کرے، ایمان والوں کی صف میں آئے، پھر جو عبادتیں کرے وہ درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔